جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہترین ذکر محمد و آل بیت محمد پورے ملک میں کرتے ہیں. ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، بحر المصائب قبلہ عمران عباس قمی صاحب انشاءاللہ تعالی اگلے سال دوران جمعہ یہ ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ مجلس امام مظلوم کربلا میں تشریف لیں. دعا کریں کہ پروردگار بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے. آپ احباب جو دینی دنیاوی حاجات لے کے آئے ہیں وارث زمانہ آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات پوری فرمائے. مولا بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبلہ صاحب قیامت کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. تھوڑا جا آ جاؤ. نہیں بڑے ہو تسی بالکل بہت زیادہ ہو، بلکہ آ جاؤ نظر اللہ آ نیڑے جاؤ تو بس ہے. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم الولا وبارح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى وعلیک المؤول فی شدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان انصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعة 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اپنی عظیم ترین عبادت دی قبولیت دی خاطر محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی علی محمد والے. اپنے مرحومین اور اس گھر دے جمیع مرحومین، اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات دار بقا دی طرف چلے گئے اور جنہاں دا کوئی فاتحہ پڑھنا لا موجود نہیں، سارے دے درجات دی مزید بلندی دی خاطر حضرت امام زمان بقیت اللہ حجت دوران دی ذات تے بھی خلوص بھری صلوات اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات صلی اللہ محمد والے.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد صلوات صلی علی محمد محبان اہل بیت سید الشہداء عزادار پروردگار عالم بحق سید کونین حضرت حجت ظہور تاجیل فرماوے خدا میرے تواڈے سارے دے گناہ امام دے وجود صدقے معاف فرما دے جتنے صفتے ہو جو آ کے عبادت کر کے چلے گئے پروردگار سارے انو کربلا دی زیارت نصیب فرمائے جو بغیر زیارت دے دنیا چھوڑ گئے بروز محشر امام حسین دی شفاعت نصیب فرمائے صحیح معنی چازادار صحیح معنی آل محمد پیروکار بنن دی توفیق عطا فرما ہر مومن دی آمین قبول فرما ایک زحمت فرماؤ دعا دی قبولیت دی خاطر اپنے مولا دی ذات تے ایک صلوات خلوص نال تلاوت کرو اللہم صلی علی محمد ان اجازت ہے میں گل شروع کروں کوئی بھی دور کوئی زمانہ اللہ نے اپنی حجت تو خالی نہیں رکھیا جس وقت دنیا دی آبادی کل 4 بندیاں تے مشتمل آئی اور انہاں 4 بندیاں دے اندر دنیا دا پہلا گمراہ بھی آئی اور دنیا دا پہلا ہادی بھی آئی جو پہلا گمراہ آئی وہ قابیل آئی اور جو پہلا ہادی آئی وہ حضرت آدم اگر گمراہ آئی تو خدا نے نال ہادی بھی رکھی آئی کیونکہ اللہ دے عدل دے خلاف ہے کہ خدا گمراہ نو تو رکھے تے اس دی ہدایت دا سلسلہ نہ رکھے کیونکہ او گمراہ کل میدان حشر آگ سکتا ہے کہ مالک جد تو میرے واسطے کوئی سلسلہ ہدایت رکھی ہی نہیں تو پھر میرے واسطے سزا کیسی تو جو ہے یقیناً انہوں بھی فرمایا تو میں بھی بالکل تھوڑی تعداد نہیں دیکھ رہا میرے سامنے بہت بیٹھے ایک بھی بیٹھا ہوندہ نام ہی بیٹھا ہوندہ تو میں بھی تامی مجلس ہی پڑھنی آئی جو میری ذمہ داری ہے میں پوری کردہ جو تواڈی ہے تسی یقیناً پوری فرما رہے ہو تو اللہ نے اس 4 بندیاں دی آبادی واسطے بھی ایک ہادی رکھے تو میرا ایک سوال ہے مسلمانت ہے پہلا گمراہ قابیل ہے پہلا ہادی حضرت آدم جو اللہ 4 بندیاں دی مختصر آبادی واسطے ایک ہادی رکھ سکتا ہے وہ اللہ محمد مصطفیٰ دے دنیا تو چلے جان تو بعد قیامت تک آن علی نبی دی امت واسطے کیا ہادی دا انتظام نہیں کر سکتا میرے فکرے تے ذرا غور کرو میں دوبارہ دہرا دینا حالی جے 4 بندیاں دی آبادی ہے تو اللہ اس واسطے تو ایک ہادی رکھ لیا تے پیغمبر دے دنیا تو چلے جان تو بعد جڑی نبی دی قیامت تک آن علی امت ہے تو خیا خدا اس ساری امت نو بغیر ہادی دے چھوڑ دیتا ہے نہیں ایک ہادی خدا نے ہر دور وچ رکھے اور آج بھی وہ ہادی موجود ہے
اگر اس دور گمراہ آئی تو آج بھی ایک گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے تو گمراہ کر بھی رہے ہے۔ تسی چپ کر گئے ہو، میرے خیال ہے میرے تو ہی سونے آجے باہر گل کرنی بھی ہے، پہنچانی بھی ہے۔ اس دور گمراہ کون ہے؟ قابیل ہے۔ قابیل نو گمراہ کس کیتا ہے؟ شیطان نے۔ حضرت آدم نو بھی جنت چو کڑھا دیتا، وسوسہ پایا، ادھا کام ہی ہے دلوں چ وسوسے پانے۔ قابیل دے دل چ وسوسہ پا دیتا بھئی میں حابیل تو بہتر ہوں، میں نے دیکھنا اس آگیا تو دل چ خیال آ گیا کہ میں اس تو بہتر ہوں۔ تکبر آیا، حسد آیا، حسد دی آگے چاہ کے بھرا نو قتل کر دیتا۔ اور یہ پہلے دن تو لعنت دا توق لے کے یہ اللہ دے دربار چو نکلے، پہلے دن تو تکبر کیتا س اور اللہ دے دربار چو لعنت دا توق لے کے نکل پہ۔ خدا نے فرمایا انک رجیم، تو لعنتی ہیں، وعلیک لعنتی لا یوم القیامہ، قیامت تک تیرے تے لعنت ہو سی۔ اس آکھیا مالک لعنت دا توق تو میرے گلے پا ہی دیتا ہی، لیکن جڑیاں میں تیریاں اتنیاں عبادتاں کیتی ہیں، میری عبادتاں کی دے جانی ہیں؟ میری عبادت دا بھی کوئی صلہ ہے تیرے کول یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا تو صلہ مانگ کے منگنا چاہنا۔ غور کرے ہے جڑیاں تو اتنیاں عبادتاں کیتی ہیں جو خود امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے بے دا ایک ایک سجدہ 50,000 سال تھے آئی، سیر سجدے چ رکھ دائی 50,000 سال پہ رہندا ہے۔ اہل سنت نے تو روایت لکھی وہ کائنات دی کئی جا چھڑی نہیں جتے اس جا کے سجدہ کیتا ہی نہیں۔ اس ہے کہ میں جو تیرے اتنے سجدے کیتے ہیں تو میرے سجدے کی دے جان کے، کیا میرے انہیں سجدے اندر کوئی تیرے کول صلہ نہیں؟ اللہ فرمائے مانگ صلہ۔ ایسا کیا پہلی صلہ چاہی دے مہلت دے، لمبی عمر چاہی دیئے تو مہلت چاہی۔ اللہ فرمائے عمر بھی دے دیتی، وقت معین تک تینو مہلت بھی دے دیتی۔ وقت معین، وقت معلوم، اے لفظ ذہن چ رکھے، وقت معلوم، اتھ تک تین مہلت دیتی۔ ایسا کہ چاہے مہلت دے دیتی ہے، دوسری طاقت دے دے، جدوں چاہواں جیویں چاہواں جس شکل چاہواں جس نو چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ فرمائے تینے بھی طاقت دے دیتی، لیکن جڑے ہون گے نا مخلص ترین میرے بندے، وہ تیرے جال کدی نہیں پھسلے۔ بور نہ ہو جائے میں یا علی طاقت اللہ یا رسول یا علی بسم اللہ۔ وہ وقت معلوم ذہن چ رکھنا جی علی۔ اللہ فرمائے تین زندگی بھی دیتی، مہلت بھی دیتی، طاقت بھی دے دیتی۔ ایسا کہ جیویں چاہساں جس شکل چاہساں جنہوں چاہے جا کے گمراہ کر لے، وسوسے دلیں پا پا کے بہکا دیں۔ اللہ فرمائے سب نو بہکائیں گا اللہ میرے مخلصین، میرے مخلصین نو تو نہیں بہکا سو۔ ایسا کہ میں ہر ممکن کوشش کرسا، میں دائیں تو آ کے حملہ کرسا، ادو نہ منیا تو میں بائیں تو آ کے حملہ کرسا۔ میری گل تے غور کرے، ادو نہ ہتھی آیا تو میں سامنے آ کے حملہ کر دے سا۔ عالی جناب بسم اللہ۔ ہو سکے جے ادوں بھی قابو نہ آیا تو میں پچھوں آ کے میں چار پاسے حملہ کرسا۔ شیطان ہائی بے وقوف آئی تے بے وقوفی کر گیا۔ ایسا کہ چار پاسوں آ کے حملہ کرسا۔ اس چار پاسیاں دی گل کیتی لیکن اے بھول گیا جو اللہ نے چار نہیں 6 سمتاں بڑھائیاں ہیں۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے 4 تیریاں ہو گئیاں تو 2 میریاں ہو گئیں، جیڑے تیرے ہتھی پھس گئے او پھس گئے، 2 سمتاں میریاں ہیں جیڑا میرے حق تے ہاتھ چاہ کے عذاب کو لو دعا منگسی میں ان بھی بچا لے سا، جیڑا سجدے تے گر جا سی میں اس نو بھی بچا لے سا۔ مولا تھا اس کہ میں 4 پاسوں حملہ کر کے بہکاواں گا، ادوں آواں گا نہ ہتھی آیا، ادوں آواں گا نہ ہتھی آیا، ادوں آواں گا نہ ہتھی آیا، ادوں آیا۔ اللہ فرمائے 4 تیریاں تو 2 میری۔
جڑا ہاتھ چال ایسی وہ بھی تیرے شر تو بچ جائے گا، جڑا سجدے تے گر جائے گا وہ بھی تیرے شر تو بچ جائے گا۔ اے وقت معلوم دی مہلت لے کے نکل پے، وقت معلوم دی مہلت، اور جان دیا سب تو پہلے برا دے ہتھوں برا قتل کروا چھڑے، کروایا کہ نہیں؟ جس دی بنیاد کیا ہے؟ حسد بنیاد ہے۔ وقت معلوم کیا ہے؟ پہلے دن لعنت دا توق لے کے نکل پیا تے وقت معلوم تک چھٹی۔ آج بھی آزاد ہے، آج بھی آزاد ہے، اور وسوسے پا 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 کے چنگیاں چنگیاں نو بہکا جاندہ۔ میں ایک کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں ابلیس نامہ، بھی یہ دنیا نو بہکاندہ کیوں ہے؟ کدی مل جائے تو وہ سارے پڑھو۔ ابلیس نامہ بہت بڑے ایک عالم دین لکھی، 2 جلداں دی کتاب۔ ایک عالم دین نے نا شیطان دے خلاف کتاب لکھنا شروع کر دی تھی۔ کتاب اتنی محقق کئی مدلل آئی، وہ کتاب لکھ رہے ہیں، چند دن گزرے تو اے شیطان ایک اور عالم دین نو ملیا۔ اس عالم دین اس نو آکھیا بھئی بس جیڑے تیرے پھسنے ہیں پھس گئے، کتاب لکھی جا رہی ہے، تو وہ کتاب آ گئی تو بندیاں پڑھ لینا، بندے تیرے جال پھر پھس دے نہیں، تو اپنی تیاری کر لے۔ وہ ہس پہ، شیطان تسی بیٹھے نہیں ہو، کہکا مار کے ہس پہ۔ ہو سکے ہسدا کیوں؟ ہو سکے وہ کتاب بھی میں وہ دے کولو آپ پیا لکھویندا، وہ کتاب جڑی مولوی صاحب لکھ رہے ہیں وہ دے کولو میں لکھوا رہا ہوں۔ وہ مولوی صاحب پریشان ہو سکے، تو کیویں لکھوا رہا؟ ہو سکے میں مولوی دے دل جا کے پہلے وسوسہ پایا بے تیرے تو وڈا تک کائنات ہے جب مولوی ہے ہی کوئی، تو لکھ شیطان دے خلاف کتاب۔ انہوں میں علم دا تکبر دیتا ہے تو اس میرے خلاف کتاب لکھی، وہ دی کتاب دا کک فائدہ نہیں ہونا جے تائیں دا تکبر ختم نہ ہوئے۔ تو جو ہے صاحبہ ان کر کے بہکا چھڑ دے بندے تے بڑے بڑے پھس گئے۔ وقت معین، وقت معلوم دی مہلت لے کے نکل پیا، آج تک آزاد۔ ساڈے امام دے غائب رہن تے دنیا نو اعتراض ہے، انہاں نو شیطان دے غائب ہون تے اعتراض کیوں نہیں؟ جس نے گمراہ کرنا ہے وہ غائب ہو کے گمراہ کر سکتا ہے، تو خدا نے جڑا ہادی رکھے وہ غائب رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی گمراہ کرن والا جو گمراہ کر رہے ہیں، اکھاں چ اوجھلے نظر بھی نہیں آندا، وسوسے پا کے گمراہ کر رہے، تو ہادی پردے غیبت چو ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ ہدایت نہیں کر سکتا تو اللہ دا عدل ہی ختم ہو جائے گا۔ گمراہ کرنے والا کر سکتا ہے تو ہادی کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ اللہم صلی وآل محمد۔ میں وقت معلوم تک پہنچنا چاہنا کہ جس وقت معلوم تک شیطان کو مہلت ہے، تسی بھی اگر تھوڑا جا میرے نال چلو تو وقت معلوم تک یہ سلسلہ گمراہی دا بھی چل رہے تے نال سلسلہ پردے غیبت چو ہدایت دا بھی چل رہے۔ اور جس دن حضرت حجت، چونکہ آج دن جمعہ مولا دا دن بھی ہے، جس دن حضرت حجت زمانے تے ظہور فرمان گے، کعبے دے دروازے اور حجر اسود دے درمیان جڑی چھوڑی جی جگہ، اسی جگہ تے مولا ٹیک لگا کے کھڑے ہو، اور امام ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، اور جڑا پہلا فکرہ میری امام دی زبان تے جاری ہوئے گا، من اراد ان ینظر الى آدم و الى نوح و الى ابراہیم و الى موسیٰ و الى عیسیٰ و الى اسماعیل و الى یحییٰ و الى زکریہ و الى محمد و الى علی و الى الحسن و الى الحسین، سارے ائمہ دے نام لے کے فرمان کے جس آدم نو ویکھنا ہوئے، نوح نو ویکھنا ہوئے، ابراہیم نو ویکھنا ہوئے، اسماعیل نو دیکھنا ہوئے، یعقوب نو دیکھنا ہوئے، یوسف نو دیکھنا ہوئے، موسیٰ نو دیکھنا ہوئے، عیسیٰ نو دیکھنا ہوئے، جڑے چپ کر گئے پھر فرمایا جس محمد نو دیکھنا ہے، جس علی نو دیکھنا ہے، جس حسن نو دیکھنا ہے، جس سارے نو دیکھنا ہے، او میں محمد مہدی دا چہرے دی دیدار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا جس سب نو دیکھنا ہے وہ ایک میری چہرے دی زیارت کر۔
کیونکہ میرے چہرے دے اندر یہ سارے موجود ہیں. اور پھر امام سلسلہ بیعت چاہ جائے گا سارا سارا. اور پھر مولا سب تو بیعت لین گے. یہ جڑا 313 دا فگر ہے نا تواڈے سامنے 313. ایک عالم دین نے لکھیا کہ ضروری نہیں کہ 313 انصار ہیں میرے مولا دے یا جڑے مولا دے لشکر چن، نہ کہ عین ممکن ہے کہ وہ 313 سے مراد یہ ہو کہ جو امام کے ہاتھوں سب سے پہلے جا کے بندے بیعت کریں گے وہ 313 ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولا کے لشکر کے سپہ سالاروں کی تعداد 313. بہرحال اس مختلف توجیحات علماء نے لکھی. اور امام دے بیعت لین دا طریقہ اے نہیں، جنہوں نے اے نہیں سمجھ آیا انہوں نے سمجھا دینا، کیونکہ امام کدی کسی دے سامنے انج نہیں کردا. امام انج کر کے بیعت نہیں. امام بیعت کی میں لین گے، بندے انج کرن گے، مولا ہاتھ رکھن. اور وہ بیعت امام بھی ہے اور بیعت خدا بھی ہے. وقت معلوم بھی ذہن ہے جی، میں بار بار دہرانے بھی وہ لفظ نہ نکل جائے. امام اپنا نائب بنا کے اسے مکے چھوڑ کے مولا مدینے والے پاسے رخ کرن گے. تھوڑا جا مکے چو باہر نکلن گے کہ مولا نے اطلاع مل جائے گی کہ کوئی شریر لوگوں نے تواڈے نائب نو قتل کر دیتا. پورے جلال چ میرے مولا پھر واپس مکے تشریف لے کے آ گئے. قتل دا بدلہ مولا خود لین گے، پھر دوسرا نائب بنا کے میرے مولا واپس مدینے پہنچیں گے. ان چونکہ احتیاط میرے کو اتنی بن دی ہے، مدینے جا کے کچھ بندیاں نو مولا انہاں دیاں قبراں چوں باہر کڈ کے جلا دین گے. اے دی شرح مڑ کسی ہور تو پوچھے، میں زیر زبر نقطے تک دا بھی ذمہ دار ہوں. مولا کچھ بندیاں نو قبراں چوں کڈ کے، کچھ لوگاں نو قبراں چوں کڈ کے لوگاں دے سامنے مولا زندہ جلا دین گے. زندہ کڈھن گے، زندہ جلا دین گے مولا. اور پھر مسجد نبی دی تعمیر دوبارہ کروان گے میرے مولا. جس رخ تے وہ مسجد نبی حضرت رسالت ماب نے بنوائی آئی نا، جس بنیادت اسی بنیاد تے وہ مسجد دوبارہ تعمیر ہو. اتھوں ہون میرے مولا اپنا ایک لشکر، میں اپنی تقریر بالکل اس وقت معلوم والے پاس سے لے کے جا رہے ہیں. اتھوں میرے مولا ایک لشکر تیار کر کے مولا نکلن گے سفیانی لشکر دے نال جنگ کرن واسطے. غور کریں، سفیان دے لشکر نو مولا شکست دے کے تے مولا رخ کرن گے یمن والے پاس. رستے دے اندر میرے مولا دی ملاقات ہو سی ایک ہور لشکر دے نال. اس جملے تے غور کریں. اس لشکر دی تعداد بالکل مختصر ہے لیکن ہیبت بہت زیادہ ہے. اس لشکر دے سامنے ہو سی ایک گھوڑے سوار. امام زمان دی نظر اس لشکر دے سلار تے پوسی تے مولا اپنے گھوڑے تو اتر کے مولا اپنا سر اس سرکار دے قدمہ تے جا کے رکھ دینے. حیران تو تسی بھی ہو گئے ہو، جڑے میرے مولا دے صحابی ہوں گے نا حضرت حجت تے، یہ بڑے پریشان ہو جان گے بھی اے کون ہے کہ جس دے قدمہ دے اتے حضرت امام زمانہ نے سر رکھے. ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ نقاب ہٹائیں گے تو سامنے کوئی اور نہیں، امام حسین علیہ السلام. اتھو شروع ہو جائے گا سلسلہ رجعت. بور ہو گئے ہو میرے خیال ہے، میرے سامنے جو آ گیا میں شروع کر دیتا ہے سلسلہ رجعت. اور رجعت دے بارے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ جس دا عقیدہ رجعت ہی نہیں اس دا دین کامل ہی نہیں. رجعت دا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ تمام ائمہ معصومین واپس تشریف لے کے آن گے. اور ائمہ معصومین ہے کہ جس دی سب تو پہلے رجعت ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام. 309 سال حکومت ہے حضرت امام زمان دی. کتنا؟ 309 سال حضرت امام زمان حکومت کرن. امام حسین دے لشکر نال ملاقات ہے حضرت امام زمانہ دی. اور یہ ملاقات ہے کتھے؟ نجف اور کوفے دے درمیان. اتھے پھر دادے تے پوترے دی ملاقات ہے. امام حسین اپنا او کربلا دے شہداء دا سارا لشکر لے کے مولا نکلن گے اے تواڈے علاقے والے پاس.
اس وچ ایران ہے، اس دے وچ افغانستان ہے، اس وچ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، اگے جتنے بھی اس پاسے مشرقی ممالک جتنے ہیں انہاں سب نو فتح کرنا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ایک تاریخ سنا رہے ہیں تو میں بس اپنی تقریر ختم کرنا چاہنا، انہاں سب نو فتح کرن گے امام حسین علیہ السلام۔ امام زمان اپنا لشکر لے کے پہنچ جان گے فرات دے کنارے تے، اس جگہ تے جا کے میرے مولا دی جنگ ہونی ہے شیطان دے لشکر نال۔ اس پاسے ہے رحمان دا لشکر، اس پاسے ہے شیطان دا لشکر، اور شیطان دنیا دے وچ موجود اپنی ساریاں فوجاں تے طاقتوں نو اکٹھا کر کے میرے مولا دے لشکر تے اتنا شدید حملہ کرے گا۔ پہلے میں تو امام دے لشکر دے سپاہیاں دی صرف طاقت دستے میں انہاں دی طاقت کتنے۔ میرے امام فرما رہے ہیں کہ میرے مولا دے لشکر دا ایک ایک سپاہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو جڑوں سمیت اٹھا کے ہواؤں میں پھینک ڈالیں گے۔ اے فلک شگاف پہاڑاں دی چوٹیاں جی امام فرما رہے ہیں ہاتھ پا کے پہاڑاں نو جڑاں سمیت اٹھا کے فرمائے ہواؤں میں پھینک ڈالیں۔ یہ ایک سپاہی دی طاقت ہے۔ انہیں طاقت سمجھ آ گئی، اگلا فکرہ سمجھو۔ اتنی طاقت ہے میرے مولا دے لشکر دے ایک سپاہی، اور شیطان اتنی شدت نال امام دے لشکر دے حملہ کرے گا کہ مولا دے لشکر دے جتنے گھوڑے ایک ایک قدم پیچھے ہٹن لگ جائیں گے، اور اتنا پیچھے ہٹن گے کہ مولا دے لشکر دے گھوڑیاں دے پچھلے قدم فرات دے پانی اج ڈوب جان گے۔ تہاڈا عقیدہ بولے تو بسم اللہ، وگرنہ میں بالکل تاریخ دا لفظ پیدا جس لئے امام زمان اپنے لشکر دے قدم ایک قدم پیچھے پیچھے ہٹ دے دیکھن گے تو اس وقت امام زمانہ دی زبان تے پہلا فکرہ نکلے گا یا علی۔ جڑا مشکل ہے تہاڈی زبان تے نکلدا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی اور ہر ولی اور ہر وسیع دی مشکل دی پریشانی تو نکلن واسے جڑا حل رکھے اس حل دا نام ہے یا علی۔ جا یا علی، جا لفظ آئے گا زبان تے یا علی تو امام زمان محسوس ہوئے گا کہ میرے نال کوئی اور بھی جنگ لڑ رہے، تو جو مڑ کے دیکھن گے ایک اور سوار ہوئے گا، چہرے تے نقاب ہوئے گا، نقاب ہٹے گا تو خود شاہ نجف امیر المومنین علیہ السلام۔ میں کدی اس جملے دا بڑا قبلہ کدیاں بہ کے بڑا لطف آندا ہے بھی وہ کیا حسین منظر ہو سی، دو ذوالفقاراں ایک میدان جنگ لڑ رہی ہے، مولا دے ہاتھ وچ بھی ذوالفقار، امام زمانہ دے ہاتھ وچ بھی ذوالفقار۔ توجہ ہے شاید؟ اور امیر المومنین اپنے فرزند حضرت حجت دے نال مل کے شیطان دے لشکر نال جنگ لڑ گئے۔ ہن شیطان دا لشکر ایک ایک قدم پیچھے ہٹدا جائے گا، وقت معلوم تک میں پہنچا ہے جی، پیچھے ہٹتا ہے۔ اچانک اس خمسان دی جنگ دے اندر جڑا وڈا شیطان ہے جڑا پہلے دن لانا دا توق لے کے نکلے تے آگ کے گیا کہ میں وقت معلوم تک مہلت چاہنا، اس دی نگاہ اٹھے گی آسمان والے پاسے کہ آسمان تو ایک لشکر اتر رہے جنہاں دے ہتھیں تلواراں نے، اور اس لشکر دے سامنے بھی ایک سپہ سالار۔ اے دونوں امام مولا علی تے امام زمان اپنی جنگ روک کے دونوں ہستیاں جا کے اپنے ہاتھ اس لشکر دے سپہ سالار دے قدمت رکھن، ہن سارے حیران ہو جان گے بھئی ای کیڑا سالار آ گیا کہ دو امام دے قدمت ہاتھ رکھیا۔ تو یقین کرے جدہ نقاب ہٹے گا تو وہ امام حسین دا کریم نانا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی یا رسول اللہ۔ وہ حضرت رسالت ماب تشریف لے کے آؤں، اور حضرت رسالت ماب دے ہاتھ تک نیزہ، جس نبی نے کدی زمانے چ کسی کو جو نہیں آکھا جڑا رحمت بن کے آئے، اے نبی اے ہے او وقت معلوم جس وقت معلوم تک شیطان نو چھٹی ملی۔ نبی اپنا نیزہ مارن گے شیطان دے سینے لگ سی ایک نو تو سارے مک جان گے، وہ لگنا ایک نو ہے تو مک سارے جان گے، اور جس لئے مک جان گے اس وقت توحید دی آواز آئے گی۔ آج دنیا نو سمجھ آیا کہ میں اس نو رحمت بنا کے کیوں بھیجی آئی، اے ہاتھ چاہوے تامی رحمت ہے تے ہاتھ نہ چاہوے تامی رحمت ہے۔
جس ہاتھ نہیں چاہیا تاں بھی رحمت ہے، جے ہاتھ چاہ کے شیطان نو ختم کر دے وے تو دنیا چو برائی مقا دے وے وہ پھر بھی رحمت۔ جڑا پہلے دن لعنت دا توق لے کے نکلے وہ حضرت رسالت ماب دے ہتھوں قتل ہوئے گا۔ توجہ ہے صاحبان، میں ڈھیر ساری تقریر کر لئیے۔ یہ ہے عقیدہ رجعت۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام زمانت حکومت کرنگے، امام حسین تو بعد مولا علی علیہ السلام دی رجعت ہے، پھر ہر امام دنیا تے تشریف لے کے آنگے اور ہر امام خود حکومت فرمانگے۔ اور آخر تے لکھی ہے حضرت امام زمان دی اپنی شہادت کہ بہت مولا امام زمان دی بھی شہادت ہوئی۔ کچھ علماء نے لکھا کہ زہر نال ہوئے گی، کچھ علماء نے لکھا کہ مولا گلی چ گزر رہے ہوں گے تو ایک عورت امام زمان دے سر تے وار کرے گی، جس دی وجہ تو امام زمان دنیا تو شہید ہو جائیں گے۔ چلے جائیں۔ اور امام زمان علیہ السلام دا غسل و کفن و دفن خود حضرت امام حسین علیہ السلام کرن، کیونکہ امام دا غسل کفن دفن امام تو سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آج اس امام دا دن ہے جس امام دی اسی ریت ہیں، میں تھوڑی جی ذکر امام دا بھی کر لیا۔ اور وہ جڑا پہلے دن لعنت دا توق لے کے نکلے، اگر وہ گمراہ کرنے والا آج بھی موجود ہے تو نال خدا نے سلسلہ ہدایت بھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہر قوم واسطے ہادی بنا، جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی والے کل قوم ہاد، اللہ پیدے میں ہر قوم واسطے ہادی رکھے ہے۔ ہادی ہر قوم، انسان ہیں تو انہاں بھی ہادی ہیں، پرندے ہیں تو انہاں دے اندر بھی ہادی ہیں، جنات ہیں انہاں دے اندر بھی ہادی ہیں، حشرات الارض ہیں انہاں دے اندر بھی ہادی۔ بلکہ ایک گل شاید میں پہلے کی تھی بھی، یہ دوبارہ کر دینا، مختصر ترین جملے تو سمجھا دینا۔ ایک انگریز 30-40 سال جنگلہ جو رول کے کتاب لکھی، کیڑیاں تے تحقیق کردہ رہے، کیڑیاں تے تو اسی چپ کر گئے ہو، کیڑی چیونٹی آنٹ، انہوں نے تحقیق کر کے کتاب لکھی، تے کتاب لے کے بڑا چوڑا ہو گیا، میں کیڑیاں تے تحقیق کی تھی، تے لکھی 30-40 سالی تحقیق تو بعد تقدیر نجف لے گئی ہے، کالے مدینہ ملاقات ہوئی، انہوں انگلش دی کتاب ایک دے دیتی، ترجمہ اس دا جڑا انگلش دی کتاب آئی، وہ دا ترجمہ ساڑی زبان ہے نہج البلاغہ۔ اتھائیں بیٹھے بیٹھے جی میں تو انہوں کوئی کتاب دے، سانوں کوئی دے تو کوئی دے ہدیہ، تسی بھی تھوڑا جا کھول ہی لینے بھی کی ہے۔ اس عالم دین دی موجودگی جو کتاب دے جڑے صفحے کھولے تو جڑا صفحہ نکلیا تو اس صفحے دوتے مولا علی دے کیڑیاں دے بارے خطبہ لکھے ہوئے، خطبہ، وہ خطبہ اتھائیں پڑھ دا گیا تے عالم دین دے سامنے پریشان ہوں دا گیا۔ اس عالم دین آکھے پریشان کیوں گیا؟ اس آکھے میں 30-40 سال دی زندگی اپنی ضائع کر دیتی، کاش علی دا خطبہ پہلے مل جاندہ میں جنگلہ چنا رلدا۔ انہوں جڑے کیڑیاں دے متعلق مولا علی گل کیتی ہے تو آخری جملہ سنو جس واسے میں گل تنے 2 منٹ سنا رہے میں ہر قوم واسے خدا ہادی کی میرے۔ امیر المومنین فرمائے کیڑی بہت عقل مند ہے، بہت ذہین ہے، بہت سیانی ہے، انہاں دے گھر دے اندر جڑے کمرے ہیں سون دا الگ ہے، کھان پین دا الگ ہے، مہمان خانہ الگ ہے۔ تھوڑ جاتے سبحان اللہ آکھی لو، کیڑیاں دے گھراں چلی فرمارن سونا دا کمرہ الگ ہے، مہمان خانہ الگ ہے، کھان پین دے کمرے الگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گندم دا ایک دانہ سال دی غذا ہے۔ علی فرمائیں جدے گندم دا دانہ اپنے بیلے چ لے جاندی ہے انہوں ثابت نہیں رکھ دی، 2 ٹکڑے کر دی، کیونکہ انہوں پتہ ہے بارش آئی تو پانی آسی، پانی آیا تو اگ جائے گا۔ اگو مولا فرمائے دھنیاں دا بیج بھی کھان دی 4 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ انہوں یہ بھی پتہ ہے بے ایدہ ادھا ٹکڑا بھی اگ جاتا ہے۔ اگے میرے مولا فرمائے رزق دی تلاش واسطے سجے کھبے بھٹک کے نہیں چل دیاں بلکہ ایک قطار چل دی۔ مولا صاحب سمجھ گئے، قطار چل دی۔ امیر المومنین دے سامنے صحابی سن رہے ہیں، شاہ صاحب نے سوہان بڑے غور نال سن رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی جا کے اس قطار دے وچ ہاتھ مارے تو اگلیاں بھی روک جاندیاں پچھلیاں بھی روک جاندیاں۔ او شاہ صاحب نے سوہان پوچھے مولا رک کیوں جاندے؟ مولا فرمایا کیونکہ انہاں دے اگے چلدا ہے یاسوب، یاسوب وہ جڑا سارے رات خوشبو بکھیردا ہے، یہ پچھو خوشبو سونگ سونگ کے دے پیچھے چل دی ہے، تے ہاتھ مار دے تو خوشبو ٹوٹ جاندی، اگلیاں بھی روک گیاں پچھلی کیڑی اگاں جا کے یاسوب نو واپس بلائے گی، او جتھے خوشبو ٹوٹی ہوگی تو خوشبو سٹے گا پھر ٹر پونی۔
اتھے آ کے میرے مولا امیر المومنین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. اللہ کرے تواڈے چہرے تے یار. مولا نے سارے صحابیوں نے ویکھ کے فرمایا ایسا سا جو اللہ ایک چھوٹی سی کیڑی کو، اتنی چھوٹی سی معمولی کیڑی کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ سکتا، وہ اتنی بڑی کائنات کو ہمارے بغیر کیسے چھوڑ سکتا. اللہ اللہم صلی صلوات کو بلند آواز نال ترتیب وچ پڑھ لو کچھ آواز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا جیڑا اللہ چھوٹی جی کیڑی نو ہادی تو بغیر نہیں رکھدا، وہ اتنی بڑی کائنات نو ہادی تو بغیر کیویں رکھ سکدا. 4 بندے ہن آبادی دے تے اللہ نے اتھے بھی ہادی آدم جیسا رکھیا تے کائنات. بسم اللہ ایک صلوات تلاوت فرماؤ علیہ محمد. سرکار قبلہ میں ویسے بھی تھوڑا منتظر جی ٹھیک ہے جی. جس جگہ تو میں گل ختم شروع کی تھی اتھے ہی ختم کر دینا بھائی. وہ 4 بندیاں دی آبادی ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، ایک حابیل، حضرت آدم تو نندی زوجہ تے حابیل تے قابیل. تو اتھے بھی اللہ ایک ہادی رکھے ہے حضرت آدم. 4 بندیاں دی آبادی اچ بھی اللہ ایک ہادی رکھے ہے. تے نبی دے جان تو بعد جڑی قیامت تک دی نبی دی امت آ رہی ہے، کیا اس واسطے کوئی ہادی نہیں؟ اتھے بھی ہادی ہے کہ جدے صدقے خدا نظام کائنات چلا رہے ہیں. اللہ آواز چل رہی ہے تو اس گل دی دلیل ہے جو امام موجود ہیں. سورج چمک رہے تو اس گل دی دلیل ہے جو امام موجود ہیں. لوگ دنیا دی نعمتاں کھا رہے ہیں تو اس گل دی دلیل ہے جو امام موجود ہیں. دریاواں دی روانی ہے تو اس گل دی دلیل ہے جو امام موجود ہیں. خدا توانو سانو نعمتاں دے رہے، آسمان تو بارش برس رہی ہے تو امام دے وجود دا صدقہ ہے. زمین سبزہ اگ رہی ہے تو یہ سارا کچھ امام دے وجود دا صدقہ ہے. ایک امام اگر دنیا تو قدم اٹھا لیں تو میرے مولا نے آپ فرمایا اگر میں قدم اٹھا لوں تو یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم سے اپنی نگاہ ہٹا لوں تو ہمارے دشمن تمہیں تباہ کر ڈالیں گے. وہ امام موجود ہے، امام موجود ہے. گمراہ کرن والا ہے تو امام بھی موجود ہے. لیکن ہے نشئی مگر اس امام دی جو کیفیت شب جمعہ علماء لکھے کہ امام دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے. کیوں؟ کیونکہ کل جمعہ این ممکن ہے وہ جمعہ ہوئے کہ جس دن میں نو ظہور دی اجازت مل جائے. مگر وقت عصر یوم جمعہ بڑا اداس جا ٹائم ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اس وقت امام زمان دی امید پھر ٹوٹ جاندی ہے کہ پھر آج بھی اذن ظہور نہ مل سکا. 1190 سال سرکار دی ظاہری عمر مبارک ہو چکی. ظاہری عمر مبارک 1190 سال ہو چکی. 5 سال دی عمر تو یتیم ہوئیں. بابے دا جنازہ گھر پہ آئی تو یتیمی شروع ہو گئی تو غیبت شروع ہو گئی. اتنی طویل مدت گزر گئی ہے مگر اکھاں چ خون آج بھی بند نہیں ہو سکے. اتنی طویل مدت. ایک آنسو آ جائے تو میں بابا جی دے حوالے میں کرنا چاہنا. اتنی طویل مدت گزر گئی ہے. 1185 سال مولا نو غیبت ہو چکے ہیں. 329 ہجری تک غیبت صغرا رہی ہے. اس تو بعد آج تک غیبت کبرا ہے. تو خون اکھاں نہ بند ہویا ہی نہیں. مسلسل اکھاں چو رات جاری ہے، رات جاری ہے. اور خون رون دی سب تو بڑی وجہ شہادت آل محمد دا ورث ہے. جنگاں ہوندیاں راندیاں، شہید ہوندے راندن، لیکن جے سمجھ جاؤ خون رون دی وجہ علی دی دھی دا شرابی دے سامنے جانا ورثہ نہیں. ماں دا 3 گھنٹے چپ کر کے دربارے کھڑا رہنا ورثہ نہیں. دھی دا شرابیاں دے درباراں جا کے رول جانا اے ورثہ نہیں. امام جو خون رو رہے ہیں اس خون رون دی بڑی وجہ ماں اور بیٹی دا دربار ہے. کیونکہ اے ناموس دا درد ہے. ناموس دا درد ہے تو جگر پھٹ دین لوگاں دے. جگر پھٹ گیا تو آج بھی رات جاری ہے.
میں لمبے مسائب جانا نہیں، تھوڑا آنسو آ گیا، ایک آنسو دی ضرورت آئی جڑا تھوڑی اکھاں تک پہنچ چکا، صرف اتنی ہی کوشش کرنا کہ جڑا آنکھیں چاہ گیا اور رخسار تک پہنچ جائے۔ ہر عالم دین یہ پڑھیا ہو سکتا اسے جملے تے سارے دی ہائے بلند ہو جائے کہ 3 دہاڑے مولا علی دیاں دھیاں شرابیاں دے بازاراں کھڑیاں رہیاں۔ بسم اللہ بابا جی، اتنا ہی ہے نا، تواڈے کولو سنیا تانوں ہی سنا رہے ہیں، ان عزاداراں تک گل پہنچ رہی ہے۔ 3 دن کھڑیاں رہیاں۔ کون کھڑیاں رہیاں؟ 1.25 لاکھ نبیاں دی غیرت، محمد مصطفیٰ دی غیرت، مولا علی دی غیرت، امام حسن حسین دی غیرت، تے شرابیاں دے بازاراں کھڑیاں رہیاں تے 3 دن کھڑیاں رہیاں۔ تے اگلی گل تو سب نو پتہ ہے، میں تو صرف الفاظ دہرا کے وسیلہ کھڑا بنینا، تے جڑیاں کھڑیاں رہیاں انہاں دے ہاتھ آزاد نہ، انہاں دے ہاتھ پسے گردن برکے چنن، سر تے ردا کوئی نہیں۔ میں اتنا ہی آگ سکتا، اتنا ہی ادب کر سکتا، چہرے تے والاں دا پردہ ہے۔ اے ہیں علی دیاں بیٹیاں، اگے اگے ہیں نیزیاں تے سر۔ ایک سفیر روم ہے جڑا دربار وچ بیٹھا رہا، عیسائی آدمی سفیر روم ہے بیٹھا دربار، پہلے تو یزید نو آکھے قیدی نہیں آئے، اس بغیرت دے منہ چوں نکلے بھی اجا دربار ودا سجدہ ہے۔ اس اگے میں بہ بہ کے تھک گیا، کیونکہ اس سیدہ نو وہ گل سمجھ کے انہاں ہائے کیتی ہے۔ اس اگے میں بہ بہ تھک گیا، مسلح تے بہ کے رومڑ والے سوچو جیڑا بہ بہ تھک گیا، خدا جانے بیبیاں دی کیڑی حالت ہے۔ علی جائے پھر نکل آیا، باہر نکل۔ بس میں اتھے ہی ایک وینڈ کرنا چاہنا، میرے بھائی دی صفحہ ازا مولا قبول کرن، جو رو رہے ہو دعا اے منگی کرو مولا سن صحیح عزادار، صحیح ذاکر اور صحیح صفحہ ازا بچھان دی توفیق دے۔ حالات بڑے عجیب ہو گئے۔ وہ سفیر روم عیسائی باہر نکلا، وہ مستورات تل تک گیا نہیں، اگے جو ساران تے پہلی نظر پئی سو 120 سال دے کٹے ہوئے سر۔ اس سر نو ویکے دے منہ چو پہلا جملہ نکلے، ہو سکتا لڑیا ہوئے۔ اگے آیا 90 سال دا سارا دے، ہو سکتا لڑیا ہوئے۔ 53 سال دا سارا آیا دے، ہو سکتا لڑیا ہوئے۔ رومن والے اگے آیا 32 سال دا کٹے ہوئے سر۔ اللہ کرے جملہ سمجھ جائے دی نظر 32 سال دے سر تے پیا دے، ہو سکتا لڑیا ہوئے یا غازی دا وین ہے میں لڑا اے جناوے۔ اللہ ہائے قبول فرما لے۔ خدا توانو اس ہائے دے صدقے کربلا دی زیارت کرواوے، اللہ حجت دے ظہور تاجیل فرماوے، دے میں لڑا اے بزارت ناوے۔ الحمدللہ اگے 18 سال دا سارا دے لڑے اسی، رونا لیوں اگے 13 سال دا سارا آیا دے لڑے اسی، دات 11 سالان دا سارا دے لڑے اسی، 7 سال دا سارا دے لڑے اسی۔ ہائے کر نہ کر مقدر دی گلئی نظر پہ گئی ہے 6 مہینے دے کٹے اسی۔ تو علی ہائے نکلی ہے علی اصغر دا سر ویدہ گئی ہے، زمین دے جھڑ گیا دے اے جنگ تنہی اے ظلم ہو گئی، اے جنگ نہیں اے ظلم ہے۔ اے بچہ جڑا ماں دا نا نہیں لے سکتا، رب جانے نو کیوں تیر ماریا گیا، جائے سر چاہے ہوئی انوہ دے سر نیڑے لیا، علی اصغر دا سر نیڑے آئے، کافی دیر تائی سر وے کیا دے انج لگ دے تیرے قاتل دی اولاد کوئی۔ اللہ تو دے آنسو قبول فرمائے، میں نے انج لگ دے جائے تین تیر مارے او دی اولاد کوئی نہیں۔ منڈیا لیوں اللہ تو انہوں کہیں دکھت نہ رواوے، کفے افسوس ملے۔ میں اس جملے تے بابا جی تو اڈے کل دعا لینا چاہنا، کفے افسوس مل کیا دے کاش دا وارث مل جائے۔ میں او دے تو پچھائے دا قصور کے آئے لفظ وارث آئے، گل سن لئیے 4 سالانی بھائی، ماں دے دامن چاہت پاکیا دی اماں کہ تیرے بھرا دی گل آئی، ہونا میرے اصغر دی گل آئی۔ اماں میں اجازت دے، میں انہوں بند کے دسا میرے بھرادہ قصور کے آئی، ہکا منٹ دی اجازت دے، میں نے لکھیا ہے میں مجلس میں موغینا بدے ابتنال
میری سین قریب جا کے آدھی ہون پوچھ کے پوچھ گئی این کر کے کنڈ کر کے آدھا ہے بچی میں مسلمان نہیں بچی میں غیر مسلمان میں بچے دا سر ویکھیا جگر پھٹ گیا میں قائدہ وارث مل جائے وارث دا نام ہے بی بی ادیے میرا بھرا ہے میں دی بھیرا اے 6 مہینے ادائے میں 4 سال دیا اے دا قصوری ہو یا او 9 لاکھ فاج تو ہائے پانی منگیا ہے 3 واری رب دے ہائے ناتے جیندی ہے اولاد او یاد کرے سی اے دا وزنی تیر جہاں تے ایو گلہ پئی ہوندیاں لے پئی پتھران دی برسات افرا تفری دا عالم تے بازار جو ہول مچ گئی علی دیاں دھیاں آ گئیاں افرا تفری دا عالم علی اصغر دی ماں جناب سجاد نیڑے آئیے متھا کنڈ تے مار کے آدھیے آنکھ کھول قرآن مسائب دا سن ماں اجڑی دی گالے انہا پتھران دی برسات دے وچ گئے نکھاڑ ماما تو بالے بی بی آدھیے سجاد سکینہ نہیں لبدی بازار دی بھیڑ خدایا رومن علیہ کربلا دا زوار بنا حضرت حجت ظہور تاجیل اللہم صلی